الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلامو، سابقہ 5 جمعے تو ساڈا واقعہ کربلا دا موضوع چلدا پیا اور یہی سلسلے کو ہی انشاءاللہ اگتے ودھے سوں۔ این تو پہلے کہ میں آج دا موضوع شروع کراں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکت تے درود پاک پڑھن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک دے وچ آندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ میری ذات تے ایک دفعہ درود پاک پڑھ سی، اللہ جل شانہ اندے نامہ اعمال دے وچ 10 نیکیاں درج فرمے سی۔ جڑا 10 دفعہ درود پاک پڑھ سی اندے نامہ اعمال دے وچ 100 نیکیاں درج فرمے سی۔ جڑا 100 دفعہ درود پاک پڑھ سی اللہ جل شانہ اندے نامہ اعمال دے وچ 1000 نیکیاں درج فرمے سی۔ اور جڑا 1000 دفعہ روزانہ درود پاک پڑھ سی اللہ جل شانہ اندے دہائیں اکھیں دے درمیان یعنی متھے دوتے ہیں پیشانی دوتے ہیں لکھ دے سی کہ اے بندہ جہنم نفاق یعنی منافقت تے جہنم دی بھا تو آزاد ہے۔ کتنا بڑا خوش نصیب ہے
کہ جیکو جہنم تو آزادی دا پروانہ مل ونجے. عمل مختصر جہاں ہے، اگر کر گھنوں تھوڑی جی ہمت کر گھنوں تا اللہ تعالیٰ جل شانہ سکو عمل دی توفیق عطا فرماوے. ایک دفعہ محبت شوق دے نال درود پاک دا نظرانہ پیش کرو. میں اج دا موضوع شروع کراں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلامو، میدان کربلا ہے ایک میرا امام تنہا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا اکھیں دا نور، جگر دا ٹکڑا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے دل دا چین، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مبارک مونڈھے تے سواری کرن والا سوار کلہا کربلا دے میدان دے اندر اپنے شہید تھیون والے ہر ایک ساتھی دی لاش کو چاہ کریں آ کے خیمے دے کولو لٹا دیندے. تھوڑا جہاں غور کرو، اج سارے رشتہ داریں دے وچ کوئی فوتگی تھی ونجے، اساں میت کو کندھا دیندے ہیں، مونڈھا دیندے ہیں، میت دے نال ٹردے ہیں. شریعت مطہرہ دا حکم ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ جیڑا میت دے نال این طریقے نال ٹرے کہ پہلے سجے پاسو سر والے پاسو 10 قدم ٹرے مونڈھا دے کے، ول پیریں والے پاسو 10 قدم ٹرے، ول کھبے پاسو سراندی والے پاسو 10 قدم ٹرے، ول پیریں والے پاسو 10 قدم ٹرے. جڑا این طریقے نال 40 قدم میت دے نال ٹر سی، اللہ جل شانہ اندے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے سی. اج اساں ایک مختصر جی سنت تے عمل کرن واسطے صرف 10 قدم ٹردے ہیں، ساڈے مونڈھے دوتے ہیں بار ہوندے، تکلیف آ ویندی ہے، ساکو وزنی محسوس تھیندے ہے ٹرنا. کیوں؟ کیونکہ اندر دکھ ہوندے، اندر غم ہوندے. جسم وچ غم دی وجہ تو جان نہیں ہوندی. میت کو چاون والے ٹرن والے دی تعداد زیادہ ہوندی ہے، لیکن اندے باوجود بھی 10 قدم ٹرن تے بھی ساکو تکلیف تھیندی ہے. ہن تھوڑا جہاں غور کرو کہ چٹیل میدان ہوئے اور دور ایک فاصلے دوتے ہیں، زیادہ وزنی گال نہیں کرنا، صرف 10 کلو دا ایک پتھر پیا ہوئے، او کو 70 دفعہ چاہ کریں آؤ آ کے اپنے خیمے دے نال اپنی مقام تے آ کے رکھو. کتنا تھکیڑا تھی ویسی، کیا ہمت نال تھی سی ساڈے؟ صرف 10 کلو وزن دی گال کرنا بیٹھا، ڈھیر لمبا نہ. لیکن میرے امام دے حوصلے تے ہمت کو داد دیون کو دل آدھے کہ کلہا امام 10 کلو وزن نہیں، صحت مند نوجوان، صحت مند جاندار لوگ، ول زندہ بندے کو چاہ کے آونا اتنا اوکھا کوئی نہیں، میت کو چاہ کے آونا بہو ہی دشوار کام ہے. میرا کلہا امام ایک شہید دی لاش کو چاہ کریں اتنے دور دے فاصلے تو چاہ کے آندے آ کے اپنے خیمے دے نال لٹا دیندے. کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا بڑا صبر ہے. اجن اے امتحان جا گھڑیاں چل جاں پین. بی بی زینب اپنے 2 صاحبزادے محمد تے عون جنہیں دی عمر 5 سال تے 7 سال ہے، اے 2 چھوٹے شہزادے کو گھن کے آویں دی آدھی ہے میرا بھرا حسین، میری اماں دا جایا ای میدان دے وچ تیری بارگاہ دے وچ پیش کرن واسطے میرے کو کوئی وڈا تحفہ تک ہے نہیں، اے چھوٹے چھوٹے بنے جے قبول فرما چاہ. میرے امام علی مقام نے ارشاد فرمائے
اے میری بہن اج سویر تو بہو امتحان دینا کھڑا، اتنے سخت امتحان اچ میں کو نہ پا، یہ چھوٹے چھوٹے بڑے جے میرے مامے دے نال این گلوں تا نہ آئے کہ اپنی جان دی قربانی دے سن، ایتا ات گلوں آئے ہن کہ ماما مریدے میں دا پائے مامے دے نال ویسوں مریدین دے وچ ویسوں مریدین ساری خدمت کرے سن، یہ تا پتہ نہ ہا کہ تھا ترائے جو ہمارے واسطے پانی بھی بند کر دیتا ویسے، اتھا تک کھاون دی بھی کوئی شے نہ لبسی، یہ تھوڑا امتحان دیتی بیٹھن۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے امام دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی ہے میرا بھیرا قیامت علی جمہار جڑے ویلے اماں دے سامنے پیش تھی سوں، میری اماں اگر پوچھ گیدا کہ جڑے ویلے حسین دی بارگاہ دے وچ سریں دے نظرانے پیش تھیندے پئے ہن زینب تیں کیا پیش کیتا ہے، میں کیا جواب دے سا؟ میرے کولو جوان کوئی نہیں، یہی گالوں قبول نہیں میں کریں دے بالن، اے میرا بھیرا تو میرے انہیں بالیں کوئی قبول فرما چا۔ میرے امام نے ایک ٹھڈی آہ بھری ہے، ارشاد فرمائے کہ اے میری بہن اگر تو اے امتحان بھی میرے کو گھننا چاہنی ہے تو گھن کے اج حسین دے صبر کو آزماؤ جتنا آزما سکتے ہوئے، اپنے دوہیں بڑھیں چے محمد تے آن کو گھن کے آئین آ کے گھوڑے تے سوار کی تینے چھوٹیاں چھوٹیاں تلوارہ ہیں انہیں دے ہاتھ دے وچ، یہ دوہیں شہزادے گھوڑے تے سوار تھی کہ میدان دے وچ آئین، یزیدی فوج دے وچوں کہیں آواز دیتی ہے حسین تیرے کو جوان مک گئے کہ ہن بالیں کو بھیجن شروع کر دیتے، جو ہی ہوں یہ آواز دیتی ہے انہیں بالیں دے وچوں ایک بال بولے، وہاں کہ بدبختہ تو پہلے سادہ تعارف تا سن، اساں ہیں کون، ول سادے مقابلے تے آ، ول تک پتہ لگے کہ اساں بال ہیں یا جوان ہیں، پہلے سادہ تعارف تا سن اساں ہیں کون۔ انہیں کہ سادہ ڈاڈا جعفر تیار جڑا فرشتے دے کٹھے پرواز کریں دے، میرے نبی پاک علیہ السلام ایک جوار مدینے دی سرزمین دے وچ تشریف فرما ہن، آپ نے میں آسمان دو رخ کر کے ارشاد فرمائے وعلیکم السلام، صحابہ کرام نے عرض کیتی ہے حضور تسا کہے کو سلام دا جواب دیتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ میرا شہید بھیرا حضرت جعفر تیار جنگ دے وچ انہیں دے دوہیں بازو کٹیج گئے ہن، بازویں دے بدلے اللہ نے زمرد دے پر عطا فرمائن، او فرشتے دے کٹھے پرواز کریں دن، او انہیں پرواز کریں دے ہوئے ویندے پائے ہن میں کو سلام کیتے ہیں میں انہیں کو جواب دیتے ہیں، اون جعفر تیار دے پہترے اور نانا او ہے کہ جیندے نا کلو اج بھی خیبر کمب ویندے، مولا علی حیدر کرار شیر خدا جیندہ دادا جعفر تیار ہوئے جیندہ نانا مولا علی ہوئے تو او کو بال سمجھ کے بھولنی نہ مقابلے تے آ۔ ابن سعد نے آکھے کہ اگر ہمت ہے تے آؤ انہیں بالیں دا مقابلہ کر کے دکھاؤ، ان دی فوج دے وچ جڑے جانباز موجود ہن وہ آکھن لگن کہ اے ابن سعد تے کو اپنے پہلوانے دی اپنے طاقتور لوگیں دی شان و قدر دا پتہ کوئی نہیں، تو سجا بیستیاں کھڑا کروینا ہے، یہ چھوٹے بالیں نال مقابلے واسطے ساکو آدھا ہے۔ ابن سعد آکھے کہ تسا تعارف نہیں سنیا کہ یہ بال ہن کون، آؤ تو صحیح تھوڑا جا میدان ہے، ایک سپاہی بڑے ہی جوش دے نال تلوار لہرائندہ ہویا انہیں بالیں دوتے حملہ آور تھا، اجان او پہلا وار کر کریں اگتیں کراسی کرن لگے کہ ایک بچے نے ان دی کمر دے وچ پچھو تلوار ماری ہے جن دے نال او منہ دے بھر ڈٹھے اور اتہیں ختم کیا گئے۔ شہزادے نے تلوار ہوا دے وچ لہرا کریں آواز دیتی ہے بیا ہے کوئی، بیا پہلوان آئے، ول دو کٹھے آئیں ول چار آئیں،
جیڑا آندا گئے انہیں شہزادیاں دے سامنے، عمر دیکھو 5 سال تے 7 سال، لیکن خون تے دیکھو نا انہیں دے رنگاں دے وچ کہندا خون ہے۔ مولا علی دے دوہترے، جعفر طیار دے پہترے، ایک کافی دیر میدان جنگ دے وچ ڈٹے کھڑے رہ گئے۔ کئی یزیدیں کو مختلف تعداد ملتی ہے، کتھائیں 83 لکھا ہوا ہے، کتھائیں 100 تو زیادہ لکھا ہوا ہے۔ یزیدیں کو جہنم واصل کرن دے بعد ابن سعد نے آکھے کر گدے وے مقابلہ ہے بھی آئندہ مقابلے تے انہیں دے کوئی ونجان آلا، سارے سپاہی پستے بھجن پائے گئے، انہوں نے کہا انہیں دے مقابلے تے جیڑا گئے واپس نہیں آیا، لہذا اساں ہونا ایک دے مقابلے تے ایک نہیں ون سکتے، ساڈے اندر اتنی ہمت کہیں نہیں ہے کہ ہونے تادے پہ ہوئے کہ اساں وڈے پہلوان ہیں تے چھوٹے بالیں تے مقابلے تے بھیج کے ساری بےزتی کرنے تو اول کرو نا مقابلہ۔ انہیں جی ساڈے اندر ہمت کوئی نہیں کہ والیو کچھ کرو کہ دور کو لو کھڑ کے گھیرا کرو، گھیرا کر کے دور کو لو تیر مارو، ورنہ یہ دو بال ہی تاری فوج مکا چھوڑے سن۔ اوہ بزدلانہ کاروائی، دور کو لو کھڑ کے تیر وسائن ہے، محمد تے عون کو شہید کی تینا۔ میرے امام انہیں شہزادیں دے لاشیں کو چاہ کریں خیمے دے کول ہیں اور آ کے آواز دیں دیں زینب بہن تیری قربانی قبول تھی گئی ہے، اپنے شہزادے کو سینے نہ لا۔ ہوں دے بعد میرے امام علی مقام دے سامنے آپ دا جوان شہزادہ حضرت علی اکبر موجود ہے۔ ایک گال تو کو دساں، بی بی فاطمہ تو زہرا دے دو شہزادے امام حسن تے امام حسین۔ امام حسن سر دے والیں کو لو ناف تک نبی پاک علیہ السلام دی فوٹو کاپی ہن۔ امام حسن سر دے والیں کو لو ناف تک بالکل ایویں ہن جی میں نبی پاک علیہ السلام دا رخ انور ہے۔ ناف کو لو گھن کے پیریں دے انگلی تک امام حسین بالکل نبی پاک علیہ السلام دی فوٹو کاپی ہن۔ اور میرے امام حسین دا اے شہزادہ علی اکبر اے سر دے والیں کو گھن کے پیریں دے نہوں تک پورے دا پورا میرے نبی دی فوٹو کاپی آئی، بالکل چہرہ ایویں کہ لوگ جن کو میرے نبی دی منہ جھاویا نہ وہ علی اکبر کو دیکھ گن رہا۔ اتنا حسین چہرہ، اتنا سونا جوان۔ آپ سوچو کہ میرے نبی دے حسن دے قصے ازل تو شروع تھائیں تے ویندے پین، اج تک حسن دا ایک باب بھی مکمل نہیں تھیا۔ علی اکبر دے سونے چہرے دا میں تعارف کی میں کرواواں۔ حضرت علی اکبر اجازت منگی ہے، میرے امام نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی اکبر گھوڑے تے سوار تھیں، تلوار چاکیں، جو ہی میدان دے وچ آئیں، جڑے لوگیں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رخ انور دے بارے لوگیں دسایا ہا کہ انہیں دا چہرہ این سونا ہا، اکھ مبارک این ہے، آپ دے ابرو مبارک این ہن، آپ دے زلفاں مبارک این ہن، لوگیں سنے ہوئے ہن، لہذا سن کے جڑا چہرے دا انداز انہیں دے ذہن دے وچ ہا، انہیں جڑے ویلے ڈٹھے کہ حضرت علی اکبر سامنے آئیں، دیکھ کریں پوری یزیدی فوج دے وچ کمبنی لگ گئی ہے۔ اے بدبختو کیا کریں دے پے وے، ہون تو نہیں امام حسین تو کو سمجھیں دے رہ گئے کہ تساں ساڈے مقابلے تے نہ آوو، ہون تو نہیں تساں نہیں سمجھے نہیں سنے، نبی پاک خود تشریف گینا ہے۔ جڑے ویلے اے لفظ اے آواز فوج دے وچ آئی ہے تے پوری فوج دے وچ کمبنی لگ گئی ہے۔ اون ویلے ابن سعد نے اپنے گھوڑے کو لت ماری تے اگتے وجھے اپنی فوج کو پیا دے، صبر کرو میں جاندہ ہی کو اے نبی پاک علیہ السلام نہیں بلکہ حسین دا وڈا شہزادہ علی اکبر ہے۔ ایندہ چہرہ، ایندہ رخ، ایندہ انداز، ایندہ جسم پورا دا پورا نبی پاک علیہ السلام دا ہم شکل ہے۔ یہی گالوں تو کو اے شبہ تھی نہ پائے، اے اکبر ہی وے، ایندہ نا علی اکبر ہے، اے حسین دا پتر علی دا پوتر ہے۔ دسو تو آدھے وچ کوئی ہے ایندہ مقابلہ کرانا لا؟ ایک شخص فوج دے وچ موجود ہا، 1000
پہلوانے دے نال کلہ جنگ لڑدا اندے ناں کولو ہی فوج ڈر ویندی ہے، کمب ویندی ہے۔ ابن سعد نے وہ کوئی اشارہ دیتے ای نوجوان دا سر قلم کرا تے کو موصل دی حکومت دے ساں۔ موصل عراق دا ایک صوبہ ہے، این صوبے دی تے کو گورنری دے ساں، ان دی حکومت تے کو دے ساں، ای نوجوان دا سر قلم کرا۔ اون گھوڑے کو لت ماری ہے تے آکھن لگے کہ تو حکم نامہ جاری رکھ، تیار کر، میں ہونے سر کپ کے چاہ آنا۔ ابن سعد بے پاسے منہ کر کے آکھے کہ ہونے دے دھاں تے کو تخت مل دے یا تختہ مل دے، وانتا صحیح تے کو نہیں پتا تم کہنے مقابلے تے ویندہ پا۔ جو ہی وہ مقابلے تے آئے، سامنے آ کر رہیں آدھے جی تو میں کو نہیں جاندہ، میں بہت بڑا پہلوان ہاں، میرا مقابلہ کرن دی ہمت کہیں دے وچ کوئی نہیں، تے کو تا میں ہکے وار دے وچ 2 ٹکڑے کر دے ساں۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا وڈا تو اچھا پہلوان ہے، وڈا تیرا نا ہے، تے کو گھوڑے دی زین کسن دا ڈانیا نا، او تیری ڈھلی ہے پئی تے تو آگئے وڈا میرے مقابلے کرن والا۔ اون سر جھکا کے گھوڑے دی زین دو ڈٹھے، جو ہی تلے اون سر کیتے، حضرت علی اکبر نے تلوار دا وار کیتے، سر ایک پاسے ہاتھ دھڑ بائے پاسے ہاتھ۔ یزید دی فوج دے وچ کمڑی لگ گئی ہے کہ اے جڑے پہلوان کو نوجوان نے ہکے وار وچ 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہر پاسے لرزہ تاری تھی گئے۔ ابن سعد نے بیا ایک پہلوان ایو جے مقابلے دا کھڑا تھیا، او کو اشارہ دیتے سی، وہ کہ تو میری توہین کرنا پہ، میرے 4 پتر کھڑن تیری فوج دے وچ، کہیں ایک کو اشارہ دے ہونے ہی دا سر کپ کے چاہ سن۔ ابن سعد نے اندے ایک پتر کو اشارہ دیتے ون، او مقابلے تے آئے، 2 ٹکڑے تھی گئے، بیا آئے او ماریا گئے، تریجا آئے او قتل تھی گئے، چوتھا آئے او جہنم واصل تھی گئے۔ جرلے پیو نے اپنے 4 پتریں دے لاشیں کو میدان دے وچ تڑپدا ہویا ڈٹھے، اون دی تا دنیا ہی اندھیر تھی گئی، اون دا تا سب کچھ ختم تھی گئے۔ او منہ چو جھگ کڈھیندا ہویا، بکواساں کریندا ہویا، گھوڑے دے تے بہ کے تے بھجدا ہویا، بھجینا ہویا گھوڑے کو میدان دے وچ آ گئے۔ جو ہی میدان دے وچ آئے، حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ تیرے منجدیں دا جواب ساڈے کولو منجدیں دی صورت وچ کوئی نہیں، اساں بکواساں کرن دے عادی نہیں، دعا دے سکدے ہیں، لیکن کہیں کو بکواس دے جواب وچ بکواس نہیں سے کرنا ہے۔ لیکن تو اپنے آپ کو بہت بڑا توپ سمجھدا ہوں، آہاں میرے مقابلے تے او آئے مقابلے دے ہوتا ہیں حضرت علی اکبر دے نال او چند منٹ دا مقابلہ کیتے، تھوڑی جی دیر ایک بے دے نال تلواریں دے وار کیتے نے، ایک بے دے وار روکے نے، وار روکن دے بعد اون وال پچھوں کولو حملہ کرن دی کوشش کیتی ہے۔ حضرت علی اکبر نے او وار بھی اوندا چکا کریں، اون دے سر وچ ایہو جی تلوار ماری ہے کہ پورا دھڑ گھوڑے سمیت 2 ٹکڑے تھی آ گئے۔ او کو جہنم واصل کرن دے بعد حضرت علی اکبر نے گھوڑے کو واپس خیمے دو موڑ گئے، خیمے دے کولو آ کر حضرت علی اکبر نے آکھے اے ابا جان، العطش العطش العطش، ہائے ترہ پیاس، ابا جان ایک گھٹ پانی دا مل ونجے قسم پیدا کرن والے دی میں نے ساریاں کو مار دے سا، ایک گھٹ پانی دا مل ونجے۔ میرے امام نے فرمایا کہ میرے شہزادے گھوڑے تو تلے لایا، بچپن دے وچ جڑے ویلے میں کو ترہ لگ دی آئی نا، میرے نانا جان میری ترہ جی میں مٹیں دے ہاں، اج تیری ترہ میں اوے مٹے نا۔ حضرت علی اکبر گھوڑے تو تلے لتھن، میرے امام نے اپنی سکی زبان حضرت علی اکبر دے منہ دے وچ دیتی ہے اور ارشاد فرمائے میری سکی زبان کو چوس گنتے کو تسکین تھی ویسی، جلے میں چھوٹا ہونا ہمیں میں کو ترہ لگ دی ہے، میرے نانا جان نبی پاک علیہ السلام اپنی مبارک زبان میرے منہ وچ دے کر دینے انچا میں چوس گننا ہمیں میری ترہ لہ ویندی ہے۔ میرا پتر آج میں اپنے نانے دی سنت ادا کرے نا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے والد دی مبارک زبان دے بوسے گدن دوبارہ ول گھوڑے تے سوار تھے، ولا دشمنے دو گین، جو ہی گین ابن سعد نے آکھے نوجوان ولا آ گئے وے، تو وڈے وڈے نامی گرامی پہلوان مار گئے، ہون غلطی نہ کرائے کلیہ ونجن دی، ہون اندو تے یک بارگی حملہ کرو۔
انہیں ہچلنگی حملہ کیتا ہے، این نوجوان نے گھوڑا بھجا کے انہیں دے صفیں دے وچ وڑا دیتا ہے۔ جیڑے پاسوں یہ نوجوان گزردا گئے ان دی تلوار دے نال سر چو چو ڈھاندے گئے۔ سینکڑوں دی تعداد دسائی ویندی ہے کہ جیڑی این ایک نوجوان نے جہنم واصل کیتن، لیکن کے تک آخر ترہ بھی ہے، بکھ بھی ہے، کمزوری بھی ہے۔ کہیں بدبخت نے پچھوں کولو کانڈے چ تیر مارے، ان تیر دی وجہ تو آپ نے اپنی سواری کو روک دیتا ہے۔ دشمنے وال ایک جان ہے، ڈھیر نشانے باز ہیں، نشانے گھن گھن مرندے رہن۔ میرے امام حسین دا لخت جگر، میرے نبی دا ہم شکل حضرت علی اکبر دی شہادت تھی گئی ہے۔ آپ دا جسم اطہر گھوڑے تو تلے تشریف گھنا ہے، میرے امام فوراً میدان دے وچ گئے۔ منظر تو سوچو، راوی لکھ دے کہ حضرت علی اکبر دی لاش کو جب امام حسین نے چاہتے نا، حضرت علی اکبر دا سینہ میرے امام دے سینے دے نال لگدا پیا ہا تے مبارک پیر زمین تے گھلیں دے آنے ہن۔ یہ جڑا نوجوان جدلے اے جڑے نوجوان دی لاش کو پیو چاہ کے آنا پیا ہوئے اندھوں تے کیا گزری ہو سی؟ کتنے وڈے صبر دا امتحان ہے میرے امام دا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو جڑے ویلے ذبح کرن لگے ہیں نا، اکھیں تے پٹی بدھیاں نے، لیکن میرے امام دا امتحان بھی تا دیکھو، اکھیں تے پٹی کوئی نہیں، اکھیں دے سامنے لاشاں ڈھانجا بھی پین، چیندے بھی پین، اور اے نہیں کہ کہیں ایک وار دے نال شہید تھے ہوئے، جسم دے اتے اتنے وار ہوندے ہیں کہ جسم چھلی تھیا پیا ہوندا۔ میرے امام اپنے صاحبزادے دی لاش کو چاہ کریں گھر گھنین، اپنے خیمے دے کولو گھنین، خیمے دے کولو آ کریں حضرت علی اکبر دے جسم اطہر کو رکھ دیتے ہیں۔ خیمے دے اندر گئن، بی بی رباب نے علی اصغر میرے امام دی جھولیے چ دیتے اور آکھن لگن کہ بے شک یہ دشمن ہیں، پتھر دلن، ساکو انہیں کو لو رحم دی امید تک ہے نہیں، لیکن اے بچہ انہیں کو دکھاؤ چاہ متاں انہیں دوتے انہیں کو ترس آویں کہ این بچے کو تھوڑا جہاں پانی پلاویں چاہ۔ میرے امام نے فرمایا انہیں کو لو تا کہیں قسمی امید تک کوئی نہیں، بل بھی تو ادا آکھیا نہیں میٹا لینا۔ حضرت علی اصغر کو چاہ کریں، میرے امام میدان دے وچ آئیں اور آواز دیتی ہے بدبختو، تہاڈی لڑائی میرے نال ہے، این بچے دا کیا قصور ہے؟ یہ چند مہینے دا چھوٹا بال ہے، میرے ہاتھ چ پانی نہ دے وہ، اپنے ہتھے نال چند قطرے پانی دے ای بال دے منہ تے سٹ دے وہ۔ اجن میرے امام یہ الفاظ ارشاد فرمیندے پے ہیں کہ حرمل نامی ایک بدبخت نے تیر چلائے حضرت علی اصغر دے حلق دے پار تھی گئے۔ حضرت علی اصغر دا خون میرے امام دے ہتھیں دے وچ ہا، میرے امام نے ان خون کو اپنی مبارک داڑھی دوتے لائے اور کچھ آسمان دو سٹ کریں رب دی بارگاہ دے وچ التجا کیتی ہے، یا رب العالمین این خون دا حساب میرے قیامت دے گنساں، این خون دا حساب میں قیامت دی جوار گنساں، آج میں کوئی حساب نہیں منگدا۔ میرے امام نے حضرت علی اصغر دی لاش کو چاہ کریاں خیمے دے کولو آ کے آواز دیتی نے، او علی اصغر دی قربانی بھی قبول تھی گئی ہے۔ میرے امام علی مقام امام زین العابدین دے کولو گئے، آپ بیمار ہن، شدید بیمار ہن، اٹھی کے بہ بھی نہ سکدے۔ امام زین العابدین نے امام علی مقام دی بارگاہ چ عرض کیتی ہے، ابا جان میں کو بھی اجازت دو، میں بھی ونجنا چاہنا۔ میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ نہ بیٹا تو نہ ون۔ میرے نانا جان نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں کہ میرے حسین دی نسل قیامت تک راسی اور میری نسل دا سلسلہ ہن تیرے کولو چلنا ہے، لہذا تیکو اے دشمن نہیں مار سکدے، تیرا کچھ ہی نہیں بگاڑ سکدے۔
میں اپنی ظاہری تے باطنی ساری خلافت تے کو دینا۔ میرے امام نے اپنا امامہ مبارک لہا کریں امام زین العابدین دے سر تے رکھے، اپنا کمر بند کھول کریں امام زین العابدین کو بدھے، اور ارشاد فرمائے کہ ہن انہیں خواتین تے باقی چھوٹے بچے جڑے ہیں انہیں دا ذمہ واریاں تیرے ذمہ، انہیں دے نال ایک محرم دا ہونا بھی ضروری ہے، لہٰذا تو بطور محرم انہیں دے کٹھے سفر کرے سن، اور کچھ وصیتاں فرمائیں، کچھ روحانی سلسلے دے بارے وچ ارشاد فرمائے۔ ان دے بعد میرے امام زین العابدین دے خیمے تو باہر آ گئے، آ کریں خواتین دے خیمے دے وچ گئے، اپنی بھین زینب کو سجن ہے، ارشاد فرمائے کہ اے میری بھین تے کو پتہ ہے کہ ساری اماں نے ساری تربیت کیویں کیتی ہے، ساری اماں دا سارا طریقہ تے کو پتہ ہے، میرے شہید تھیون دے بعد جیڑا صبر سویر کولو ہون تو نہیں تو ساڈی کھینجاں بیٹھے ہوئے، یہی صبر دا مظاہرہ کرا ہے، خبردار زمانہ جاہلیت والا کام نہ کرا ہے، تساں سیر تے تھپڑ نہ مرا ہے، سینہ کو بھی نہ کرا ہے، اپنے وال نہ کھلا ہے، نہ شکریہ لا کوئی جملہ منہ تے نہ آنا ہے، یہی صبر کو آخرت تک جے تونی زندگی دا آخری لمحہ موجود ہے کو قائم رکھنا ہے۔ دوجی گال، میری زندگی تیرے سامنے ہے، میں حق دی خاطر اپنا سب کچھ لٹائی وینا، کدہیں بھی حق کو چھوڑا ہے نہ، بھاویں جتنا اوکھا وقت آ ونجے حق نہ چھوڑا ہے، حق دے رستے دے اتے ہی چلنے ہمیشہ۔ اپنی بہن کو نصیحتاں کرن دے بعد میرے امام اپنے خیمے دے وچ آئیں، آ کریں اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی مبارک تلوار ذوالفقار کو چاہتے ہیں، اپنے وڈے بھرا امام حسن دے کمر بند کو چاہ کے کمر نال بدھے نے، میرے نبی علیہ السلام دے دیتے ہوئے امام شریف کو اپنے مبارک سر تے سجائے نے، آ کریں گھوڑے دے کولو کھڑے تھے، بی بی زینب نے آواز دیتی ہے میرا بھیرا سویر کولو گھن کے ہون توڑی جیڑا بھی سوار میدان وچ تسا روانہ کیتا ہے اپنے ہتھے نالوں کو سواری تے سوار کریں دے رہ گئے وے، ہن تہاڈے سوار تھی ون دی واری آئی ہے تے سوار کراون والا بھی کوئی نہیں، بھینی بھراویں کو سوار کریں جا ہو جان، لیکن اون والے جڑے ویلے او دلہا بن کریں بارات دے نال روانہ تھی جان۔ میں زینب دا نصیب بھی دیکھو، پردیس دے وچ آ کریں اپنے بھرا کو میں سوار کریں نہیں پئیاں، اور کریں دی کت واسطے پئیاں، شہید تھی من واسطے، ظالمیں تو روانہ کریں دی پئیاں، پریشان نہ تھی میرا بھیرا، تیری بھین آنی پیتا کو بلے نہیں ہے۔ بی بی زینب نے گھوڑے دی لگام پکڑیے، میرے امام گھوڑے دو تے سوار تھے، گھوڑے دو تے سوار تھی کریں آپ دشمنے دے کولو گئے، ون کے ارشاد فرمائے نے کہ اے بدبختو میں کو پچھاڑو، میں کو سنجاڑو، میں حسین ہاں، میں تہاڈے کولو اپنی زندگی دی خیرات منگن کوئی نہیں آیا کھڑا، میں ہون بھی چاہتا ہاں کہ تسا جہنم کولو بچ ونجو، تسا سویر کولو گھن کے ہون تو نہیں بہت ظلم کیتن، میرا جگرا اتنا وڈا ہے میں ہون بھی ہر شے معاف کرن واسطے تیار ہاں، تسا حق دے رستے تے آ ونجو، چھوڑ دیو یزید دا ساتھ، آؤ حق دے جھنڈے تلے کھڑے تھی ونجو، لیکن وہ بدبختیں تے مہر جو لگ گئی ہے کتھاں انہیں دے دلیں تے اثر تھی ویہا، چلے ڈٹھے میرے امام نے کہ انہیں تے کوئی اثر نہیں تھی، میرے امام نے فرمایا اول مقابلے تے آؤ، انہیں بدبختیں مقابلہ شروع کیتا ہے، میرے امام دے نال کافی دیر مقابلہ چلدا رہ گئے، سینکڑاں دی تعداد دے وچ یزیدی جہنم واصل تھیندے رہ گئے، میرے امام جیڑے صف دے وچوں گزر ویندے ہن او صف نہیں لبدی، جیڑے پاسے کولو ویندے ہن او پاسا صاف تھی ویندا ہا،
مسلسل میرے امام دے ہوتے ہیں تلواریں نال وار تھیندے رہ گئے، تیریں دے وار تھیندے رہ گئے، مسلسل میرے امام دے ہوتے ہیں نیزیں دے وار تھیندے رہ گئے۔ میرے امام دی شہادت دے بعد جرلے آپ دے کرتے مبارک کو لہایا گئے نا، آپ دے جسم دے ہوتے ہیں 113 زخم تیریں دے ہن، 113 تقریباً 33 دے قریب کٹ تلواریں دے ہن تے 34 دے قریب نیزے جڑے نا وہ وجود وچ لگے پے ہن۔ میں کو دسو تو صحیح، اتنی تعداد کو تھوڑا جہاں کٹھا کرو ایک جسم دے ہوتے ہیں، جسم دی کوئی جا بچ دی بھی ہے؟ اتنے وار ہون دے باوجود میرے امام مقابلہ کریں دے ودن، اتنا جسم چھلی ہون دے باوجود میرے امام دشمنے دے سامنے ڈٹ کے کھڑن۔ میرے امام نے اے میدان دے اندر جنگ کریں ہوئے ایک دفعہ میں اپنی مبارک اکھیں کو بند کیتے ہیں، جلے اکھ کھولی نے سامنے یزید دی فوج کوئی نہ ہے، سامنے میرے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے حسین بس کر، کہ تو نہیں لڑسیں، آ میں تکو گھناڑ آیا کھڑا، آ میرا پیارا نواسا میں تکو گھناڑ آیا کھڑا، آ جلو۔ میرے امام نے ول اکھیں بند کر کے دوبارہ جو کھولن، سامنے یزید دا ایک سپاہی کھڑا، انہیں تیر چلائے جڑا میرے امام دی مبارک پیشانی دے وچ آ کے لگے۔ آپ گھوڑے تو زمین تے تشریف گھنے ہیں۔ ہن اے منظر تو کو کہیں بے دی زبانی بھی سنواواں۔ انڈیا دے علاقہ ہے ایک کلکتہ، اتنا ایک قاری صاحب مدرسہ پڑھے ہیں، پرانی گال ہے، ایک جمہار انہیں دے مدرسے دے وچ ایک طالب علم آ کے داخل تھا، قاری صاحب اون بال کروں 5 لینا سبق دے نا او 10 یاد کر آندا ہا، او کو 10 لینا دے نا او 15 یاد کر کے سنے دا ہا، او کو 15 دے نا او 20 یاد کر کے سنے دا ہا۔ جڑا بال استاد دی توقع کو زیادہ محنتی ہوئے استاد کو ڈھیر پیارا لگتا ہے، لیکن اندے کام اتنے ہوندے ہیں کہ اگر کوئی ایک من دا گٹو چاہ کے ایک پاسے رکھنے تے او 4 گٹو میں کٹھے چاہ کے رکھ دینا ہے۔ اپنی جان کو زیادہ زور والے کام کریندا ہے، جن دی وجہ تو استاد کو اندے ہوتے تھوڑی جی پریشانی بھی ہے، لیکن سبب بنیا ایک جمہار استاد دی بیگم تھی گئی بیمار، استاد پریشان بیٹھا، او شاگرد آئے آکری استاد کو آدھے استاد جی کیا ماجرا ہے، تہاڈی طبیعت کوئی ناساز ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہیں کہا جی میری گھر والی بیمار ہے، حکیم نے ایک دوائی دسی ہے، او جڑے علاقے دے وچوں ملدی ہے، اتھوں کولو 1 مہینہ ونجن دا رستہ ہے، 1 مہینہ آون دا رستہ ہے، 2 مہینے لگ سن اگر میں اج بھی بندہ بھیجاں دوائی منگواون واسطے، تے حکیم آدھے کہ 3 دن دے اندروں دوائی نہ آئی تے تیری گھر والی مر ویسی۔ میں کو پریشانی ہے کہ استاد جی دوائی دی شکل دسو کہ جی ہے، بوٹی کہ جی تھی ہے، کیا ہے؟ میں کو دسو میں گولا نا، میں پتر 2 مہینہ دا رستہ ہے، میں کہ استاد جی دسو تو صحیح۔ استاد نے دسائے، وہ شاگرد دروازے دے باہر ہو گئے، بلا واپسی وجائے ہاتھ چ تازی پٹی ہوئی بوٹی ہوندے ہاتھ چ، استاد نے ڈٹھے کہ تازی ساوی بوٹی تو چاہ کے آ گئے تاں کہیں پنساری کو بھی نہیں ون کے گدی، دوائی تو میں بڑھوینا پہلے تو بہ، میں کو دسا تو کون ہے؟ ہون تو نہیں تا میں کچھ شک کے چپاتے، اج اپنا تعارف کروا، نہ دسیندا نہ دسیندا اخیروں دسائے کہ استاد جی میں قوم جنات نال تعلق رکھے نا، میں انسان نہیں۔ استاد نے پوچھے کیڑے قبیلے کیڑے خاندان نال تیرا تعلق ہے؟ ہوں جڑے ویلے اپنے قبیلے خاندان دا نام دسائے، استاد نے آکھے تیرے قبیلے خاندان دے وچ ایک بندہ ہا، ایک جن ہا، بڑا چنگا ہا، بڑا نیک ہا، ان دا نام زعفر ہے، زے عین فے رے، زعفر۔ او شاگرد آکھن لگے استاد جی او ہا نہ ہے، میرا ڈاڈا ہے اور این ٹائم بھی زندہ ہے۔
استاد نے آکھے ول ٹھیک ہے اٹھی اپنا بسترا چاہ تے بھج ون میں تک پڑھیں ہی نہیں. انہیں کہ استاد جی ہونے تساں آدھے پے آوے کہ وہ بڑا چنگا ہا ہن میں کو آدھے پے وے بھج ون کیوں؟ استاد نے آکھے تے کو پڑھے ساں ایک شرط تے پڑھے ساں اپنے کو بلے ساں ایک شرط تے بلے ساں اپنے ڈاڈے کو گہنا میری ملاقات کروا. لگا گئے تھوڑی دیر بعد آیا دے استاد جی میرا ڈاڈا تو کو نہیں ملنا چاہتا. ٹھیک ہے بھج ون میں تو کو نہیں پڑھے نا. ولا ول گئے واپسی آیا دے استاد جی ڈاڈے دا منتاں کیتے میں ڈاڈا نہیں منے نا. میری گال وہ ہے اٹھی ٹور کھڑا تھی میں تو کو نہیں پڑھے نا. ولا والا آدھے استاد جی اچھا ڈاڈا میرا آدھے میں چاندر دی فلانی تاریخ کو رات دے ای ٹائم دے وچ تہاڈی مسجد دے فلانے پلر دے نال تھمبے دے نال آ کری میں باساں اون ٹائم آ ونجائے میرے نال ملاقات کر گنا منا آیا. ٹھیک ہے کہ ون بہ تو کلاس ہے لیکن کہیں کو دساں بھی نہ کہ تو جن ہے تو جی میں اگے انسانے دی کر رہ کے پڑھدا رہ گیا ہوں میں پڑھ وہ لگا گئے. مقررہ ٹائم دوتے زعفر آ گئے. استاد ون کے بیٹھے سلام دعا کی تیس سلام دعا کر کے آدھے زعفر میں کو کربلا تا سنا میں ہاں. زعفر دے اکھیں دے وچوں ہنجوں آ گئے رو کے آدھے میں کو پتہ ہا تو میرے کو کربلا سن سے میں تہوں نامی ملنا چاہنا. میں کو معلوم ہے کہ تو میرے کو کربلا ہی سن سے میں تہوں اپنے پوترے کو نہ کریں دا رہ گیا کہ میں نہیں ملنا چاہتا کہ ایک دفعہ تو سنا چاہ. زعفر نے کہ گال ہے وعدہ کر بیٹھا آ گیا مسجد چ بیٹھا تو کو سنا دینا لیکن میرا ہاں نہیں تھیندا میرے زخم والا تازہ نہ کر. میرے پوتر دی شادی ہے اسا سہرا بدھیں دے پیا سے میرا بھرا موقع تے موجود کوئی نہ ہاں میں حضرت علی دے غلامے دے وچ شامل ہاں. میری برادری ساری کٹھی ہے. میں برادری والے کو آکھے کہ سہرا بدھینے ہیں تھوڑا جا صبر کر گنو میرا سکا بھرا موجود کہیں نہیں بھرا آ ونجے پیے سہرا بدھینے ہیں. انہیں کہ جی دیر تھی نہیں پئی ساری برادری آئی کھڑی ہے تو سہرا بدھ تیرے بھرا کو اسا راضی کر گنسو منا گنسو سارے. میں آکھے انہیں دے آکھن دوتے سہرا بدھے جڑ میں سہرا بدھے میرا بھرا آ گئے. میں پوچھے کہ میرا بھرا تو کتھا رہ گیا میں تیرے بھتریجے دی شادی ہے تے تو غائب تھی گئی تو وہ کہ کھول سٹ سارے سہرے اج سہرے بدھن دا نہیں کوئی نہیں. میں پوچھے کیا تھی گیا کہ جڑے علی دا تو غلام ہیں وہ علی دا پتر حسین اج کربلا دے میدان دے وچ دشمن دے نرغے دے وچ پھسیا ہویا ہے. میں کربلا دے وچوں دیکھ کے آنا پیا. زعفر آدھے میں سہرا کھول سکے ساری شادی دا پروگرام کینسل فوراً میں کربلا دو بھجا. میں جو ہی کربلا دے میدان دے وچ آیا ہوں والے میرا امام سجدے دی حالت دے وچ آئی پورا جسم تیریں دے نال بھریا ہویا ہا کتھائیں نیزے لگے پائے ہن کتھائیں تلواراں لگیا پیا ہن. میرے امام دا سر سجدے دے وچ آئی اور شمر لائن میرے امام دے مبارک گردن دے تے خنجر چلے دا بیٹھا ہا. میں عرض کیتی ہے میرا امام تمہیں کوئی اجازت دے میں انہیں کوئی تھیں غرق کر دینا. میرے امام نے ارشاد فرمائے غرق کرنا ہو گیا تو میرا اشارہ ہی کافی ہے انہیں کو غرق نہیں کرنا. اے اج میرے امتحان دی جوہار ہے میں اپنا امتحان دے وانا آکھنا زعفر کچھ نہیں کرنا. میں کہ سونا برداشت نہیں تھی نہ میں کیا کراں. میرے امام نے فرمائے سویر دا ہون تو نہیں میں بھی تو صبر کریں نہ رہی ہاں. زعفر کچھ نہیں کرنا انہیں کو کرن لے اپنا کام. زعفر آدھے میں ایک پاسے دید بھوائی ہے خیمے دے نال ایک اچھا ٹبا ہا اون ٹبے دے اتے بی بی زینب کھڑی ہے. امام دی گردن دے اتے خنجر چلدا ہویا ڈیدھی کھڑی ہے. میرے امام اشارہ دینن زمین کو اچھی تھی وانج میری بھیڑ میری گردن تے چلدا ہویا خنجر نہ دیکھے. زمین اتتے تھی دی ہے بی بی زینب زمین کو اشارہ دینن تلے تھی وانج میری بھیرا دی گردن تے خنجر چلدا پہ میرے کو اجھل نہ کر.
زمین جھکی تھی ویندی ہے ول امام اشارہ دینن اتے تھی آ زمین اتتے تھی ہے بی بی زینب اشارہ دینن زمین جھکی تھی ویندی ہے زعفر آدھے شمر لعین نے 17 دفعہ خنجر دا وار گردن تے چلائے گردن کو کٹن واسطے 17 دفعہ خنجر بھی چلتا رہے زمین بھی اتتے تلتے تھی دی رہ گئی ہے اے آہ کریں زعفر نے چیک ماری ہے آدھے تے کو آکھا ہمیں میرے کلو برداشت نہیں تھی نا میں اکھی نال کربلا ڈٹھی ہے میں تے کو کیا نساواں میرے امام دی کیا حالت ہے یوں والے کتنا ظلم کتے ظالم ہے سر اقدس کو جسم کو لو جدا کرن دے بعد بھی انہیں بدبختیں کو چین نہیں آیا شہداء دے جسمیں تو کپڑے لہا گدے نے کپڑے لہاون دے بعد انہیں دے مبارک جسمیں دے ہوتے گھوڑے بھجائے نے انہیں دے سریں کو نیزیں دے ہوتے ٹانگ دیتے نے کوئی تھوڑے کہر وسائن انہیں بدبختیں کیوں نہ سارے جگر چھلی ہوون اے درد مٹن دا کوئی نہیں قیامت تک مٹ ہی نہیں سکدا پھر امام علی مقام دی شہادت دے بعد شام کو انہیں بدبختیں میرے امام دے رفقا دے کولو جڑے اٹھن نا انہیں اٹھیں کو ذبح کر کے پکاون دی تیاری کی ہے بھئی جشن مناؤ ہر اٹھ دی گردن تے جلے خنجر چل رہا ان دے گلے دے وچوں خون نہیں نکلدا بھا نکل دی ہے گوشت کھاون دا کہنا ہے کوڑا زہر تھی گیا اتنا صدمہ تو انہیں جانوریں کوئی لگا کھڑا ہے نا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں کربلا سادے واسطے بہت بڑا درس بھی ہے میرے امام نے اپنا سب کچھ لٹا کے سب کچھ سکھائے کہ صبر دا دامن نہ چھوڑا ہے میں آخری وقت گردن کٹائیے تو سجدے وچ کٹائیے تو کو تھوڑا جہاں بخار ہوئے سر چ درد ہوئے نماز چھوڑ دے وہ ایک کم نہ کرا ہے نماز کو بالکل نہ چھوڑا ہے میں نانے دی شریعت بچیں جو ہے سب کچھ لٹا دیتے تو سا میرے نانے دی شریعت کو کانڈ نہ کرا ہے میرے امام صاحب کو بہت کچھ درس دیتے ہیں کربلا کیا سکھا گئی ہے انشاءاللہ زندگی باقی تے اگلے جمعے مزید بعد دے واقعات بھی تو بارگاہ میں عرض کرے سا ہون بھی 7-8 منٹ ٹائم زیادہ گن گئے اللہ تعالیٰ جل شانہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سا کو اہل بیت دی سچی پکی محبت عطا فرماوے انہیں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین